اور اس زمانے کے بادشاہ تو ایسے ہوتے تھے کہ اگر وہ چاہتے کہ کسی کا خون پی لیں تو بھی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا اور بیماری ایسی لگی کہ حکیم، ڈاکٹر، طبیب عاجز آ گئے۔ بیماری نہیں جا رہی تھی، دن بدن صحت بگڑتی جا رہی ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس دوران حکماء کا ایک بورڈ بیٹھا، جس طرح آج کل بھی ڈاکٹر حضرات بیٹھتی ہیں۔ بورڈ بلایا گیا ڈاکٹروں کا، حکیموں کا، طبیبوں کا۔ انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے ان کو خون چاہیے۔ اگر فلاں قبیلے کے کسی جوان لڑکے کا خون اس کو پلا دیا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اب انسانی جان کیسے لیں؟ مشورہ ہوا، چلو بادشاہ کو بتا دیتی ہیں، علاج تو یہی ہے، اگر کرنا ہے تو پھر کر لیں، لیکن انسانی جان جائے گی اس میں۔ فلاں قبیلے، فلاں خاندان سے ایک جوان لڑکے کو، 14 سالہ، 15 سالہ، 13 سالہ لڑکے کو قربان کرنا پڑے گا اور اس کا خون آپ کو پلانا ہوگا۔ جب بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اپنے کارندے بھیجے، اس قبیلے کی طرف جاؤ، اچھا سا جس کے جسم میں خون زیادہ ہو ایسا لڑکا تلاش کر کے لاؤ، اور یہ جتنی قیمت اس کے والدین چاہیں ان کو دے دو۔ یوں سمجھیں کہ بوریاں نوٹوں کی بھر کر لے گئے۔ اس کے والدین سے جا کر بات کی تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ مسئلہ بادشاہ کا ہے اور اس نے اپنی جان بچانی ہے، اب تو وہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں بدلے میں، کچھ رقم دینا چاہتے ہیں، قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انکار کر دیا تو ہمارے بچے کو زبردستی لے جائیں گے، جا کر ذبح کر دیں گے، چھوڑنا تو نہیں انہوں نے، تو کیوں نہ ہم دنیاوی فائدہ تو حاصل کر لیں۔ انہوں نے کچھ وصول کر لیا، لڑکا ان کے حوالے کر دیا۔ اب انہوں نے قانونی تقاضے پورے کرنے تھے تو اس وقت جو چیف جسٹس تھا، جو جج تھا، قاضی تھا، اس کے پاس بھی چلے گئے۔ جب اس کے سامنے بات رکھی تو چیف جسٹس نے کہا کہ مسئلہ بادشاہ کی زندگی کا ہے، بچہ قربان کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لے جاؤ۔ اب اس لڑکے کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے جب لڑکا بادشاہ کے سامنے آیا تو مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ابھی اس کا خون پینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، اس کا خون پینا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا کہ اے نوجوان کیوں مسکرا رہے ہو؟ تمہارے سر پہ تو موت کھڑی ہے، کیا تمہیں موت نظر نہیں آ رہی؟ نوجوان جواب میں کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میری اب چوتھے پہ نظر ہے، چوتھے پہ نظر ہے۔ بادشاہ نے کہا چوتھا کون ہے بھئی؟ یہاں تو پہلا بھی میں ہوں اور چوتھا بھی میں ہوں، حکومت میری ہے، بادشاہت میری ہے، تخت و تاج میرے پاس ہے، اختیارات میرے پاس ہیں، اور کون ہے یہاں پر؟ بتاؤ ذرا۔ لڑکے نے کہا کہ والدین پر اولاد کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے پہلو میں جا کر پناہ لیا کرتے ہیں مشکل وقت میں، بڑا ناز ہوتا ہے اپنے والدین پر۔ بچوں سے کہا کرتے ہیں جانتے ہو میرے باپ کو، چاہے وہ جتنا بھی ہو، جتنا طاقتور بھی ہو، لیکن بچوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ میرے باپ کو جانتے ہو تم، وہ کتنا طاقتور ہے، کتنی قوت والا ہے۔ یہ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے بچوں کو۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اولاد کو اپنے والدین پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں مجھے بچائیں گے، پناہ دیں گے، لیکن میرے والدین نے چند ٹکے لے کر مجھے بیچ دیا۔ دوسری جگہ جہاں پر انسان کچھ پر امید ہوتا ہے تو وہ عدالت ہوا کرتی ہے۔ وہ جج صاحب یا قاضی صاحب جو عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے انسان کو انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، لیکن چیف جسٹس نے بھی میرے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور تیسری جگہ جہاں پر انسان اپنی زندگی بچا سکتا ہے تو وہ بادشاہ کا دربار ہوتا ہے، جہاں انسان رحم کی اپیل کیا کرتا ہے۔ آخری اپیل بادشاہ کے پاس کی جاتی ہے، آپ تو میرا خون پینے پہ تلے بیٹھے ہیں، میں رحم کی اپیل کیسے کروں؟ لیکن میں نے سنا ہے کہ موت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے ہیں، اب میری عرش والے پہ نظر ہے۔ بادشاہ نے جب یہ جملہ سنا، جملہ دل میں اتر گیا، اس نے کہا میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، بچے کو ذبح نہیں ہونے دیا جائے گا،
بچے کو چھوڑ دیا گیا اور تقدیر پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ موت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے.